الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروه الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ المال والبنون زینۃ الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربک احدا۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت، عزیزان اسلام، میرے حاضرین و ناظرین اسلام چینل، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سورہ کہف ہے اور 17واں رکوع ہے اور 15واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 44 سے یہ آیات اور ایک رکوع جو ہے اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ بیان کر دیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے اس میں کوئی استقرار نہیں ہے، اس میں کوئی بقا نہیں ہے۔ ایسے ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسے بارش کا پانی برستا ہے اور ہم اسے آسمان سے اتارتے ہیں، جس سے مختلف قسم کے گھاس اور پودے زمین سے اگتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے وقفے کے بعد وہ خشک ہو جاتے ہیں اور انہیں ہوا اڑاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ یہ دنیا بھی اور دنیا میں بسنے والے انسان بھی ایسے ہی ہیں، آتے ہیں، عروج ملتا ہے، پھر زوال آ جاتا ہے، جوانی میں قدم رکھتے ہیں اور بعض کو بڑھاپا آتا ہے، بعض پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں مثال کے ذریعے۔
فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے جو اعمال ہیں، صالحات ہیں، حسنات ہیں، وہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، اور اجر کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی اچھی امید، اچھی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم چلائیں گے پہاڑوں کو چلائیں گے، اپنی جگہ یہ کھو بیٹھیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور یہ زمین جو ہے صاف نظر آئے گی۔ پہلے جیسے سورہ کہف کے پہلے رکوع میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے اور سنی ہے، تو فرمایا کہ جب دیکھیں گے زمین چٹھیل میدان اور صاف بن جائے گی، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی جو بھی بنی نوع انسان ہیں، جس کو بھی اللہ نے زندگی بخشی ہے دنیا میں، اس نے حاضر ہونا ہے اور حشر کے میدان میں اکٹھے ہونا ہے۔ فرمایا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، بہت تنبیہ والی آیات ہیں۔ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کی دربار میں لائن میں اور صف بندی میں لوگ کھڑے ہوں گے، ایک ترتیب ہوگی، صفوں کی شکل میں، ترتیب کی شکل میں لوگ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایسے تم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جیسے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، یعنی ننگے بدن، ننگے پاؤں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی تم کھڑے ہوں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ یہ وعدے کی جگہ جو ہے نہیں ہوگی، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی، کوئی یہ دنیا بس نموت و نحیا، ایسے ہم مریں گے اور زندہ ہوں گے۔ فرمایا تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ یہ جو جگہ ہے موعد کی، یعنی جمع ہونے کی حشر کے میدان میں، یہ نہیں ہوگی، لیکن اب دیکھ لیں آپ کے ہو گئی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اللہ اکبر، فرمایا نامہ اعمال اور دفتر کھول دیے جائیں گے۔ انسان کا نامہ اعمال، انسان کی بک، انسان کا رجسٹر جو لکھا ہوگا، مرقوم ہوگا، وہ سارا کھول دیا جائے گا۔ اور جب دیکھیں گے مجرم لوگ تو وہ ڈریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری سیاہ کاریاں، ہمارا شرک، ہماری بت پرستی یہ کہاں جائے گی۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے افسوس ہے ہم پر، حسرت ہے ہم پر اس کتاب کے بارے میں کہ لا يغادر صغیرة ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا اور بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا رئی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے تو اسے دیکھو گے، برائی ہے تو دیکھو گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کوئی بھی بھلائی کا کام ہے تم نے کیا ہے آگے کے لیے، فرمایا اس کو ضرور پاؤ گے، دیکھو گے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر اس میں سب کچھ شمار کیا گیا ہے، یعنی وہ جو رجسٹر ہر آدمی کا جب کھول دیا جائے گا، کتاب رکھ دی جائے گی تو اس کی نظر تیز ہوگی اور وہ دیکھ لے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پا لیں گے جو کچھ انہوں نے اعمال کیے، یعنی ان کی پکچر دکھا دی جائے گی، ویڈیو چلا دی جائے گی اور سب کچھ ان کو معلوم ہو جائے گا، یہ میرے ہاتھوں کے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک پر۔ یہ پورا رکوع ہم نے پڑھا اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور یہ سارا احوال قیامت کے بارے میں ہے۔ سورۃ کہف میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے،
اور آخرت بتائی گئی ہے کہ وہ یقینی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے ہمارا جاری و ساری ہے، اور آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر شو ہو رہا ہے اسلام چینل کی سکرین پر۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ ریڈی ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم بات کا سلسلہ یہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا سوال بھی لے لیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا محترم کہ یہ جو آیات تلاوت ہوئی ہیں اور جن کا ترجمہ آپ نے سنا، یہ سارا کا سارا نقشہ جو ہے وہ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، اور قیامت پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ ایمان کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی پڑھا سورۃ بقرہ کی کہ پہلے رکوع کے اندر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں۔ اصل دار و مدار ہی آخرت پر یقین رکھنا ہے، اور ایمان اسی سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے، ایمان کے اندر بہار اسی سے آتی ہے جب انسان کا یقین ہو کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، میرا محاسبہ ہونا ہے، اور مجھ سے جو ہے وہ سوال کیے جائیں گے۔ تو پھر اس وجہ سے اس کے اندر خوف آتا ہے، برائی سے بچتا ہے، نیکی کی طرف جو ہے اس کے قدم اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں وہ جو قابیل تھا اور حابیل، یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، اور وہ حابیل کہہ رہے ہیں لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ یعنی آدم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے ہیں، ایک قابیل وہ قاتل ہے، اور حابیل جو ہے وہ مقتول ہے۔ اور حابیل کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے دست درازی کی اور میرے قتل کے درپے ہوا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ہاں میری پیشی ہوگی، حاضری ہوگی۔ تو یہ پہلے سے ہی یہ بات کہہ رہا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خشیت الہی جو ہے وہ کہاں کہاں کام آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، مجھے ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں وہ شیئر کر دوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا تو جہنمی بننا بڑا صاف نظر آتا ہے، لیکن جو مقتول ہے وہ جہنمی کیسے ہے؟ وہ تو مظلوم ہے، وہ تو مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی تو مارنے کے لیے درپے تھا، وہ بھی تو مارنے کے درپے تھا، وہ بھی قتل کرنے کے درپے تھا۔ دونوں گتھم گتھا تھے، اور ان کی لڑائی جو ہے وہ پوری طرح جاری تھی۔ ایک نے شکست کھا لی اور ایک جو ہے وہ جیت گیا۔ فرمایا کہ ارادہ دونوں کا تھا، لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر آدمی ویسے مظلوم مارا جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، وہ اس کا الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر دونوں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور دونوں کی نیت جو ہے وہ یہی ہے ایک دوسرے کو مارنے کی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، اور اس میں ایک مارا جاتا ہے، تو جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس پر سوچنا چاہیے ہم کو کہ لڑائی سے، فساد سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے، آپ اسے اچھال دیتے ہیں یا اس سے مار دیتے ہیں،
تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ اس لیے میرے بہن بھائی، آپ لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے بچنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھ لیں باتوں باتوں میں ہی انسان جھگڑتا ہے، پہلے جھگڑا کوئی نہیں ہوتا، ایسے اونچی اونچی آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور گالم گلوچ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ فساد کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، اور ایک دوسرے کو انسان پھر نیچا دکھاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ ایک تماشا بن جاتا ہے۔ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جذبات اور بھڑکتے ہیں، اور ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں اور اس کو میں ہلاک کر دوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے حدیث ایک یاد آ رہی ہے، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ ہاتھ اور جسم کے تمام اعضاء اپنی زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور منت سماجت کرتے ہیں کہ تو باز رہنا، تو رک جانا، تیرے اندر برداشت پیدا ہو، اگر تو اپنے یعنی کنٹرول سے، قابو سے باہر آ گئی تو پھر جو ہے ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں گے، ہمارے پاؤں بھی اٹھیں گے۔ تو روزانہ وہ یہی کہتے ہیں زبان سے کہ تو اپنی حد کے اندر رہے، اور تو جو ہے صحیح، تیرے اندر برداشت ہو غصے کو برداشت کرنے کی۔ اگر تیری زبان کھل گئی اور تو نے جو ہے وہ گالی نکال دی تو پھر تو ہاتھ اٹھیں گے، اور پھر پاؤں بھی اٹھیں گے، اور پھر جو بھی چیز ہاتھ میں آئے گی۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں بھی آتا ہے کوئی چیز ایسے کسی کی طرف مت پھینکو، چاہے وہ چھوٹا کنکر بھی کیوں نہ ہو، پتھر کا یا کوئی چیز کا، اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے۔ اس وجہ سے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور جو میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے بہن بھائی، والدین بھی، وہ ضرور اپنے بچوں کی تربیت کریں، وہ اپنے بچوں کی ضرور تربیت کریں، ان کو سلیقہ سکھائیں زندگی کے گزارنے کا، ان کو معاشرت کے آداب بتائیں، اس لیے کہ بڑے لوگ اتنی پرابلم پیدا نہیں کرتے جتنا چھوٹے کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو نہیں سکھائیں گے، تو ان کا بوجھ ہمارے کندھوں کے اوپر پڑے گا۔ تو اس لیے تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور سب سے بہترین سرمایہ جو ہے وہ والدین کا اولاد کے لیے کیا ہے کہ آپ انہیں اچھا ادب سکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ مکان اپنی جگہ بنائیں، گاڑیاں اپنی جگہ خریدیں، لیکن اصل جو سرمایہ ہے اور اصل جو علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ادب کا ہے، کہ آپ انہیں ادب سکھا دیں، ان کو اخلاق سکھا دیں، بڑوں کی توقیر سکھا دیں، چھوٹوں پر شفقت سکھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے، اور پھر جو سکھانے کا وقت ہے وہ بھی بچپن کا ہے، لڑکپن کا ہے، بچپن کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ بچے ہی ہیں، اگر حرکت کرتے ہیں تو ان سے درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگنور کریں ایک دفعہ دو دفعہ، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایسے جو ہے مواخذہ نہیں کریں گے، محاسبہ نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عادات پختہ ہوتی چلی جائیں گی، اور جب عادات پختہ ہو جائیں پھر ان کو ڈھالنا اور اس سانچے کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک قالب میں، ایک ڈھانچے میں آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں، تو جب تیار کرتے ہیں تو اس کے رخ کو آپ موڑ سکتے ہیں جس طرف بھی موڑیں، لیکن جب تیار ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن بدل نہیں سکتی۔ آج تربیت کا ڈھنڈورا تو
جو ہے وہ پیٹا جاتا ہے کہ تربیت نہیں ہے ہمارے بچوں کی، ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہے، وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، وہ والدین کا کہنا نہیں مانتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن کیا ہم نے کوئی وہ اصول جو ہے اصولوں کے مطابق ان کی تربیت کی ہے؟ اصل تربیت کا جو وقت ہے وہ بچپن ہے۔ اگر وہ آوارگی میں چلا جائے اور ماں باپ اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیں تو پھر یہی اولاد جو ہے وہ مصیبت کا ذریعہ بنے گی، یہی اولاد پھر ماں باپ سے سکون جو ہے وہ چھین لے گی۔ اسی اولاد کی خاطر جو ہے وہ ماں نہیں سو سکے گی، اس کو نیند نہیں آئے گی، نہ باپ کام پہ جا سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں پر نظر رکھیں، انہیں ضرور آپ سونے کا نوالہ دیں، لیکن ساتھ ساتھ ان پر جو ہے شیر کی آنکھ بھی کی طرح تھوڑی سی گرفت بھی رکھیں کہ بیٹا جو تمہاری ہم زندگی بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ جو تمہیں تربیت دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم صحیح سالم رہو، تمہارے اعضاء درست رہیں، کہ اس لیے کہ اگر تم نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، کسی پر آپ نے گالی دی تو پھر ظاہر بات ہے دوسرا بھی آدمی گالی دے گا، اور یہ اعضاء سالم نہیں رہ سکتے غصے میں۔ تو اس لیے ہم تمہاری فکر کرتے ہیں، اس انداز میں ان کو سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کے دل میں ڈال دیں گے بات۔ ماشاءاللہ بہت نیک، جی بہت نیک بچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا جو ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں نمبر، آپ کوئی بھی آپ کو الجھن ہے سورۃ کہف کے بارے میں یا کوئی بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو بات چل رہی ہے کہ یہ جو آپ نے ماشاءاللہ پورا رکوع سنا ہے اور یہ احوال قیامت کے بارے میں ہے، اور یہ جو بات چل رہی ہے اور یہ بھی جو ہے یہ نیک اعمال کی بات چل رہی ہے، اور برے اعمال سے بچنے کی ترغیب ہم دے رہے ہیں، کیونکہ برے اعمال جو ہیں یہ انسان کو آخرت میں جو ہے وہ اس کی پوری طرح اس سے باز پرس ہوگی، اور وہ خسارے والا سودا جو ہے وہ کر رہا ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ فرمایا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یعنی دنیا کی بے ثباتی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور انسان آج دنیا سے اس نے دل لگا رکھا ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ یعنی اس سے بہت زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے۔ یہ دنیا میں رہنا سہنا بھی ہمارا عارضی ہے، جاب بھی عارضی ہے، زندگی بھی عارضی ہے۔ یہ خوبصورتی، یہ زیب و زینت، دنیا کا ساز و سامان، یہ بھی عارضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے کہ بارش سے کھیتی اگتی ہے، پودے پروان چڑھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے یہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور پھر اسے ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گندم جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے، پھر اس کو جو ہے پریس کر کے اس کا بھوسا الگ نکالا جاتا ہے، گندم الگ نکل آتی ہے۔ تو بہرحال ایسے ہے تذروہ الریاح، پھر ہوا کے ذریعے یہ ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ آگے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور نیک اعمال جو ہیں وہ اصل وہ ہیں، یعنی دوام چیزیں وہ ہیں رہنے والے اعمال، اور وہ بہتر ہیں تیرے رب کے پاس، جس سے امید کی جا سکتی ہے اور جس سے اجر ملتا ہے۔